لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہیں تو دین کی بہت اہم، اللہ رسول کے نزدیک ان کا مقام اونچا ہے، لیکن آدمی کو علم نہیں ہوا ہے کہ یہ دین ہے۔ تو جو بے دین لوگ ہیں ان کا تو کوئی غم نہیں، ان کو کیا غم ہے، وہ تو دین سے بے خبر زندگی گزار لے رہے۔ لیکن جو دین پسند ہوتے ہیں وہ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے محروم ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں درود شریف کی اہمیت، اس کی فضیلت پر ہمارے درمیان اتنا مذاکرہ نہیں ہوتا کہ اس عمل کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ محدثین کے ہاں اس کی بڑی اہمیت تھی، سلف صالحین کے ہاں اس کی بڑی اہمیت تھی، وہ لوگ اس کا مذاکرہ بھی کرتے تھے، احکام بیان کرتے تھے، فضائل کو ذکر کرتے تھے، پھر ان کے بیان کرنے سے ان کے تلامذہ میں چرچا ہوتا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے عملی زندگی میں جہاں اور اچھے اعمال ہیں، درود شریف والا عمل بھی روزانہ کی زندگی میں ہوتا تھا۔ ابھی تو ہم لوگوں کے ہاں آہستہ آہستہ اس عمل کی فضیلت کا مذاکرہ ختم ہو گیا، اور بہت ساری باتوں کا ذکر ہوتا ہے لیکن اس کا مذاکرہ ختم ہو گیا۔ تو اس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے، بھائی درود شریف کو رواج دو، مذاکرہ کرو، صحیح حدیثیں کم از کم صحیح حدیثیں 4-5 ہی صحیح، کسی بھی فضائل درود کی کتاب سے یاد کر لو، اچھی طرح اردو میں یاد کر لو، عربی میں یاد کر لو، فضیلت اس کی، حکم کا الفاظ، اس کا ترجمہ یاد کر لو، یا وہ اب ہمارے پاس ایک مستند علم ہے، پکی بات ہے، اس کو شیئر کرو۔ آج کل تبلیغ کرنا نہیں کہتے، آج کل شیئر کرنا کہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریے۔ تو چلو آپ شیئر کہہ لو کہ تبلیغ کہہ لو اسے، مگر کرو اس بات کو، ایک دوسرے کے سامنے ذکر کرو۔ آپ لوگوں سے اور جو لوگ ہمارے ساتھ سننے میں شریک ہیں، ان سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، اگلے جمعے تک 1 ویک، 1 ہفتہ اس کا منائیں، جو ملا اس سے پوچھو درود شریف کا آپ کا کیا معمول ہے، بھائی درود شریف کثرت سے پڑھا کیجئے، بڑے کام کی چیز ہے، اپنی دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے۔ ہر ایک سے ذکر کرو، اور طے کر لو کہ کم از کم اس 1 ہفتے میں ہم ہر شخص سے پہلی بات یہی پوچھیں گے اور پہلی دعوت اسی کی دیں گے۔ تو دیکھیے کتنے لوگوں تک ہماری بات پہنچ جائے گی۔ اب پھر کتنے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے جیسے بے حس نہیں ہوتے، بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کرتے نہیں ہیں، ہم جیسے نہیں ہوتے۔ بہت سے ایسے بندے ہیں خدا کے اور ایسی بندیاں ہیں جنہیں ایک دفعہ اہمیت اور اہتمام سے کوئی بات معلوم ہوئی تو ان کی زندگی بھر کا عمل بن جاتا ہے، زندگی بھر کا عمل بن جاتا ہے۔ اور ہماری بہت سی بہنیں اور بچیاں بھی ایسی ہیں جن کے اچھے معمولات ہیں اور بڑے اہتمام سے اس کو پورا کرتی ہیں۔ ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر اپنے اعمال میں درود شریف کی کمی ہے تو اس کی زیادتی کرو، اور بکثرت درود شریف سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھو۔
اصل مقصد اس عمل کو وجود میں لانا، اس عمل کو زندہ کرانا ہے، بندوں کے سماج میں، بندوں کی زبان پر، بندوں کی زندگی میں اس عمل کو لانا ہے۔ تو یہ درود شریف ہے بھائی، اس عمل کو بڑھائیے، پھیلائیے، ایک دوسرے کو ترغیب دیجیے، اپنے گھروں میں زندہ کیجیے، جب تب پوچھ لیا کیجیے طبیعت کیسی ہے بھائی، کھانا کھا لیا کہ نہیں کھا لیا، فلاں کام کر لیا نہیں کر لیا، پوچھتے رہتے ہیں گھر میں، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ تو پوچھو، یہ بھی پوچھو کہ آج جمعہ تھا کتنی دفعہ درود شریف زائد پڑھا، پڑھنا روز ہے، آج زائد کتنا پڑھا، پوچھنا بھی چاہیے، کیونکہ مسئولیت جو ہے یعنی پوچھنے والے کا سامنا کرنا، اس کو کہتے ہیں مسئولیت، سوال کرنے والے کا سامنا۔ مسئولیت ایک سبب بن جاتا ہے کسی چیز کے صحیح طریقے پر وجود میں آنے کا۔ اگر ہم پوچھتے رہیں گے تو ہمیں جواب دینا ہے سامنے والے کو، جھوٹ بول کے کیا فائدہ ہے بھائی، کچھ تو اہتمام کرے گا، بولے گا کہ بھائی آج ہمارے ابو پوچھیں گے کہ آج درود شریف زیادہ کتنا پڑھا، تو کچھ تو بتانا بھائی، 10 تو پڑھیں، 10 زیادہ کریں، 10 تو بڑھائیں، کچھ تو کریں گے۔ پوچھنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے، پوچھنا چاہیے، اور حکمت سے پوچھنا چاہیے، شفقت سے پوچھنا چاہیے۔ اگر اچھا جواب نہیں ملا، امید کے خلاف جواب ملا، تو بھی غصے میں نہیں آنا چاہیے، بہت صبر و حلم کے ساتھ مزید تاکید سے اور درد اور کڑھن کے ساتھ اور پھر دعوت دے دینا چاہیے، پھر مزید تاکید کر دینا چاہیے، ارے بھائی کر لو، کر لو، اپنا فائدہ ہے، کر لو، اللہ کو خوش کرو، نبی کی محبت پیدا کرو، اپنے کام کی چیز ہے، آئندہ ہفتہ ایسا مت کرو، آئندہ جمعہ ایسا مت کرو، کہنا چاہیے۔ شفقت کے کہنے میں زیادہ تاثیر ہے غضب کے کہنے سے اور جھڑک کے کہنے سے، شفقت کی کہنے میں زیادہ تاثیر ہے، اس کی کوشش کیجیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اگر ہم مہم بنائیں تو اس کا اچھا فائدہ ہوتا ہے۔ خدا جانے کتنے بندوں کی زندگی میں بھائی نبی سے کس کو محبت نہیں ہے، سب کو محبت ہے اور سب کو ان کے احسانات کا اعتراف ہے، لیکن دھیان اس طرف نہیں جا رہا ہے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، اور وہ کچھ کرنے میں نہ پیسہ خرچ کرنا ہے نہ محنت کرنی ہے، بیٹھے بیٹھے زبان ہلانا ہے، تو یہ بھی نہ کریں نبی کے لیے تو پھر کیا فائدہ بھائی، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ تو جب ذرا تدبر کرے گا، غور کرے گا، خود بخود اس کو سمجھ میں آئے گا یہ کام اہم ہے بھائی، کرنا چاہیے، خود بخود اس کو سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے لغو لا یعنی سے زبان محفوظ رکھیے، زبان کو زیادہ تر اللہ کے ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں اس کا استعمال کیجیے۔ یہی وباؤں کا حل بھی ہے، اور یہی مصائب اور امراض کا علاج بھی ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھو، انشاءاللہ۔ کہتے ہر مرض کی دوا صلی علی، پہلے لوگوں کی زبان پہ تھا جملہ یہ، ہر مرض کی دوا صلی علی، یعنی درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، ایسے تھا۔ اب کہتے ہیں ہر مرض کی دوا زندہ الاسمت، پہلے سب کی زبان پہ یہ تھا، ہر مرض کی دوا صلی علی، یعنی نبی پہ درود شریف پڑھو، مسئلہ حل۔ درود شریف 10 دفعے جب رحمت کرے گا تو وہ رحمت کے بیچ میں مسئلہ خراب کیسے ہوگا، مسئلہ درست ہی ہو جائے گا، سمجھے نہیں؟ تو درود شریف کا اہتمام کریے بھائی، اس میں اپنا فائدہ بھی ہے، اس دنیا کا فائدہ بھی ہے، مادی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے، اللہ کی رضا کا سبب بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا سبب بھی ہے۔ اس لیے درود شریف کی کثرت، اور جمعے کے دن اس سے زیادہ کثرت کا سب لوگ اہتمام کریں، ارادہ کریں، عمل بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں بے حس نہ بنائے۔